من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاح جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاح جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاح جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاح جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع I thought you were someone else. I was trying to, That was funny. Wait, that's the bulletproof car I was on about. Yeah, no. Yes, It cost over millions of pounds. No, it doesn't. Can you turn it up slightly more? Just a little bit, just a little bit. Because he'll ask for prayer. But that's fine, Margaret. دعا ہو رہی ہے دعا ہو رہی ہے آمین سارے نہیں کے لوگ ہیں The general this. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاح جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من گھڑی آپ کے پیچھے ہے یا
ٹھیک ہے اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم فعودوا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہ سورہ جن کی آیت ہے، اور دوسری آیت سورہ اعراف کی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، نیز یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا کرو جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح تم مرنے کے بعد لوٹو گے. الحمدللہ آج اس علاقے میں ہمیں مسجد تعمیر کر کے اس کے افتتاح کی توفیق مل رہی ہے. یہ دنیا کے لیے بھی بتا دوں کہ فیلتھم کا علاقہ کہلاتا ہے، ہانسلو بھی قریب ہے، اس لیے اس علاقے کی یہ مشترکہ مسجد ہے. دو جماعتیں ہیں، ساؤتھ اور نارتھ. بلکہ شاید باتوں سے یہاں کے ریجنل امیر صاحب کی اندازہ ہے کہ شاید علاقے کی جامعہ مسجد ہی ہو، کیونکہ میرے خیال میں ابھی تک کی مساجد میں اس علاقے میں یہ بڑی مسجد ہے جس میں جمعہ اور نمازوں کے لیے اب آپ آیا کریں گے. یہی مسجد کا مقصد ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہاں ہر علاقے میں جماعت کو اپنی مسجد بنانے کی توفیق مل جائے، تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور ارشاد کو پورا کرتے ہوئے ہماری مسجدیں اسلام اور جماعت کے تعارف کا ذریعہ بنیں، تبلیغ کے نئے میدان کھلیں اور دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم کا پتہ چلے. کیونکہ آج اس زمانے میں جماعت احمدیہ ہی ہے جو حقیقی اسلام دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے. اور پھر ہمارے لیے مساجد کی تعمیر اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ قبیلوں یا محلوں میں یا گھروں میں مسجدیں بناؤ. اس زمانے میں محلے قبیلوں کی صورت میں بات ہوا کرتے تھے عموماً، بلکہ آج کل بھی اب دیکھیں بعض قومیں دوسرے ملکوں میں جا کر ایک جگہ اکٹھا رہنے کو پسند کرتی ہیں. چینی لوگ جہاں بھی جاتے ہیں چائنا ٹاؤن بنا لیتے ہیں. بہرحال اس روایت میں ہے کہ ہر علاقے میں مسجدیں بناؤ اور پھر انہیں پاک و صاف بھی رکھو. اسی طرح قرآن کریم میں بھی مساجد کی تعمیر کا ارشاد ہے متعدد جگہ پہ. بس مساجد کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر ہمارے لیے جو احمدی مسلمان کہلاتے ہیں، تاکہ جہاں ہم اپنی اجتماعی عبادتوں کے لیے ایک پاک صاف جگہ کا انتظام کریں اور اس کے لیے خاص اہتمام کریں، وہاں آج کل جبکہ اسلام کے خلاف بے شمار غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کریں. گو اس علاقے میں
ساؤتھ ہال اور حوصلوں میں ہمارے سینٹر ہیں، اور بھی جگہ مجھے بتایا انہوں نے سینٹر ہیں جہاں نماز کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، جماعتی پروگرام وغیرہ بھی ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ مسجد سے بہرحال نئے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں، اس ریجن میں ہی حیض کی جماعت نے بھی مسجد بنا لی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کا بھی افتتاح ہوگا۔ یہ مسجد جس میں اس وقت خطبہ دیا جا رہا ہے، یہ عمارت گو خاص مسجد کے لیے، یعنی جسے کہتے ہیں پرپز بلٹ مسجد، وہ تو نہیں ہے۔ ایک عمارت کو جو دفاتر کی عمارت تھی تبدیل کیا گیا ہے مسجد میں۔ اسی طرح حیض میں بھی کمیونٹی سینٹر کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مساجد کو، جن کو جیسا کہ میں نے کہا مختلف عمارتوں کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، ان مساجد کو تعلیم، اسلام کی تعلیم کے پھیلانے کا بھی ذریعہ بنائے۔ ہمارے ایمانوں میں ترقی کا بھی ذریعہ بنائے، اور ایمانوں میں ترقی ہے جو ہر مسجد کے ساتھ خاص طور پر وابستہ ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کی اہمیت بیان فرمائی کہ مسجد کی اہمیت اور اس کے مقاصد کے بارے میں تمہیں کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مساجد ایسی جگہ ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں جو آئے خالص عبد بن کر آئے، اور مسجدوں میں کبھی کوئی کفر، شرک، بلکہ دنیاوی باتیں بھی نہ ہوں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری باتیں، بلکہ دنیاوی چیزوں کے، گمشدہ چیزوں کے اعلان کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ہاں، جن باتوں کی اجازت ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے منصوبے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے منصوبے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کے سامان کرنے کے لیے مشورے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی اس پہلی آیت میں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مساجد ہر ایک کے لیے کھلی ہیں، عموماً ہم یہی دنیا کو بتاتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے جس کا عموماً ہماری مساجد میں اظہار ہوتا ہے کہ کوئی شخص چاہے کسی بھی مذہب کا ہو یا لا مذہب بھی ہو، یہاں آ سکتا ہے، آتا ہے، اور اس کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اگر ہم کسی دوسرے مذہب والے کو اجازت دیں عبادت کرنے کی، تو اس بات کی کہ جو خدا تعالیٰ کی خالص عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ ہر مذہب میں ایک خدا کا تصور ہی پایا جاتا ہے، تو جو خدا تعالیٰ کی خالص عبادت کا حصہ ہے وہ تو تم بے شک ہماری مسجد میں کر سکتے ہو، اور جو بتوں کی عبادت کا حصہ ہے، جو شرک کے حصے ہیں، وہ بہرحال مسجد سے باہر جا کر۔ بس اس شرط کے ساتھ کوئی بھی مذہب رکھنے والا مسجد میں آ کر عبادت کر سکتا ہے۔ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں شرک کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
کہ یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ان کی تعمیر کا مقصد ہی ایک خدا کی عبادت کے لیے جمع ہونا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا گھر ہیں، اور خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے گھر میں عبادت کے لیے آنا ہے تو پھر میری اور صرف میری عبادت کرو، اور جو میرے احکامات ہیں ان پر عمل کرو۔ اس سے پہلی آیات میں بھی یہی مضمون چل رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی واحد و یگانہ ذات ہے، اور اس سے دور جانے والے اپنے کیے کی سزا بھگت لیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو یہ بات اور بھی زیادہ روشن اور واضح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی وحدانیت کو دنیا میں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم فرمائے گا، اور مساجد اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سچائی صرف اور صرف مساجد کے ذریعے ہی پھیلے گی۔ بس وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آنے والے آپ کے غلام صادق کی جماعت میں بھی شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا تو اب یہ اور صرف یہی کام ہے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جہاں خالص ہو کر ایک خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں آئیں، تاکہ ہماری عبادتوں کے معیار اور اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق قائم ہو، معیار بڑھیں اور زندہ تعلق قائم ہو، وہاں اس سچائی کے نور کو دنیا میں پھیلانے کا بھی باعث بنے۔ بس جب سچائی کے نور کو دنیا میں پھیلانا ہے تو ہمیں صرف ظاہری عبادت کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس نور سے اپنے آپ کو بھی منور کرنا ہوگا۔ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انصاف کا حکم دیا، فرمایا کل امر ربی بالقسط، تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہاں ہر اس حقیقی مومن کو بھی ہے جو آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بس یہاں سب سے پہلے اس اعلان کا حکم ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو انصاف قائم کرنے، حقوق قائم کرنے، ہر قسم کے امتیازی سلوکوں سے بالا تر ہونے اور تقوی پر چلنے کا حکم ہے۔ اور جن لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف تمام تر توجہ پھیرتے ہوئے اس کی عبادت کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ بس دلوں کے پاک لوگ ہی عبادت کا بھی حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی طبیعت میں نیکی، پاکیزگی اور انصاف نہیں، وہ نہ تو حقوق العباد ادا کرتے ہیں اور نہ حقوق اللہ۔ ایک معاملے میں اگر نیکی اور انصاف کرتے ہیں تو دوسرے معاملے میں عدل و انصاف ایسے لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ بس تقویٰ ہے جو انصاف قائم کرواتا ہے، اور تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف تمام تر توجہ پھیرنے کے لیے مائل کرتا ہے، اور جو تمام تر اور تقویٰ ہی ہے جو عبادت کا حق ادا کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے وقت جب مسجدوں کا رخ کرو تو اگر کسی بشری تقاضے کے تحت تمہاری دنیا داری یا ذاتی مفادات نے تمہاری توجہ ادھر ادھر کر بھی دی ہے، تو نماز کے بلاوے کے ساتھ ہی تمہارے خیالات اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف منتقل ہو کر تمہیں اللہ کا حقیقی عبد بنانے والے ہونے چاہیے، ورنہ یہ باتیں بے فائدہ ہیں، یہاں مسجد آنا بے فائدہ ہے۔
بس جب دین خالص کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کو پکارنے کا حکم ہے تو عبادتوں کے معیار کے حصول کے لیے جو احکامات ہیں الہی ان کی پابندی کی بھی شرط لگا دی گئی. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پر بھی عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور تقوی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرواتا ہے. اور یہ سب چیزیں ہی ہیں جو پھر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والی بھی ایک انسان کو بناتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما بدآکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس طرح تم مرنے کے بعد لوٹو گے اللہ تعالیٰ کی طرف. انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال اگلے جہان کی جزا سزا کا باعث بنتے ہیں. بس اللہ فرماتا ہے تمہاری جسمانی پیدائش کے مختلف مرحلے اور پھر یہ زندگی گزارنا تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی مختلف دور ہیں جن میں سے روح نے گزرنا ہے. بس اس اخروی زندگی اور روح کی بہتر نشو و نما کے لیے، صحیح نشو و نما کے لیے اپنے اس دنیا کے اعمال کے ذریعے فکر کرو. اور یہ فکر اسی وقت حقیقی رنگ میں ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا جائے اور اپنی عبادتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بجا لایا جائے. اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کی جائے. عبادت کے وقت یہ ذہن میں ہو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پھیرتے ہوئے عبادت ہی ہے جو مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنائے گی اور اخروی زندگی میں بھی. خالص عبادت کس طرح ہونی چاہیے اس بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک سوال کرنے والے کے اس سوال پر کہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کا کس طرح کا نقشہ پیش نظر ہونا چاہیے، حضرت مسیح موعود نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ موٹی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے ادعوہ مخلصین لہ الدین، کہ اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے احسانوں کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے. بے شمار احسانات ہیں انسان پر اللہ تعالیٰ کے، اور خاص طور پر جو یہاں رہنے والے ہیں. مذہبی آزادی بھی ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت فضل اور احسان ہیں. فرمایا کہ اس کے احسانوں کو بہت مطالعہ کرنا چاہیے کہ اخلاص ہو، احسان ہو اور اس کی طرف ایسا رجوع ہو کہ بس وہی ایک رب اور حقیقی کارساز ہے. عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. ہر قسم کی ملونی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے. ادعیہ معصورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے سچا تعلق ہو جاوے اور اسی کی محبت میں محو ہو جاوے. بس یہ وہ حالت ہے جو ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مسجد اس حالت کے پیدا کرنے اور اس کی یاد دہانی کروانے کا بہترین ذریعہ ہے.
بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد بننے سے ہماری ذمہ داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جہاں ہم نے عبادتوں کے حق ادا کرنے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات کی پابندی کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، پہلے سے بڑھ کر توجہ دینی ہے، ورنہ مخلصین لہ الدین پر ہم عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، عجب، خود بینی، تکبر، نخوت، رعونت وغیرہ صفات رذیلہ ترقی کر گئے ہیں، اور مخلصین لہ الدین وغیرہ صفات حسنہ جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے. توکل، تفویض وغیرہ سب باتیں کالعدم ہیں، یعنی دنیا داری پر انحصار اور اپنی بڑائی، تکبر وغیرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کم ہے، دنیا کے خداؤں کی طرف توجہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف توجہ کم ہے، عبادت کے حق بھی ادا نہیں کیے جاتے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے ہیں، جن نیکیوں کا حکم دیا ہے، ان پر توجہ بالکل بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر مخلصین لہ الدین کس طرح ہو سکتے ہیں، کس طرح یہ حق ادا کر سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اب خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو، یعنی ان نیک کاموں کی تخم ریزی ہو. یہ خدا کا ارادہ کس طرح ہے؟ یہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا ہے. بس ہم جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا داری سے ہٹ کر خالص ہونا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، تب ہی مسجد بنانے کا ہمارا مقصد پورا ہوگا. عبادتوں کے ساتھ اپنے اعمال کی درستی کی طرف توجہ دینی ہوگی. جو یہ کرے گا وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ اب خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ طبیعتوں میں یہ انقلاب اس تخم ریزی سے پیدا ہوئے. آج سے 123 سال پہلے جو تخم ریزی ہوئی تھی اس نے لاکھوں عباد الصالحین پیدا کیے، عباد الصالحین کے پھل آپ کو عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک آج بھی جاری ہے. نئے لوگ جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں اس سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو، زندہ تعلق پیدا ہو، کس طرح عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش کی جائے، کس طرح اعلیٰ معیار حاصل کیے جائیں جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بن جائے. اس وقت میرے سامنے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد ایسے احمدیوں کی ہے جن کے باپ دادا احمدی ہوئے، جنہوں نے خدا تعالیٰ کے ارادے کو سمجھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آئے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معیار قائم کیے. بس ان بزرگوں کی عبادتوں کو مزید پھل لگانے کے لیے اگلی نسلوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے تعلق کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہی چیز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو دوسروں سے ممتاز کرنے والی ہوگی. ورنہ ظاہری نمازیں، ظاہری روزے، ظاہری طور پر قرآن کریم پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ تو بہت سے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. ہم میں اور دوسروں میں فرق صرف اسی وقت ظاہر ہوگا جب ہمارا ہر فعل خدا تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور جب ہم دنیاوی معاملات میں بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے پہلو تلاش کریں گے تو اس وقت مساجد میں جا کر
عبادت کے وقت بھی ہماری تمام تر توجہات خدا تعالیٰ کی طرف ہوں گی اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے ہی پکاریں گے۔ نمازوں میں ہماری توجہ ہمارے کاروباروں کی طرف نہیں ہوگی، ملازمتوں کی طرف نہیں ہوگی، دنیاوی خواہشات کے حصول کی طرف نہیں ہوگی، کسی دوسرے سے دنیاوی بدلے لینے کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ تمام معاملات خدا پر چھوڑ کر اس کے حضور جھکیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے، نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں، تقویٰ میں ترقی کرنے والے ہوں، گناہوں اور زیادتی سے بچنے والے ہوں اور اس کے خلاف جہاد کرنے والے ہوں۔ صرف بچنا ہی کام نہیں بلکہ اس کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے سورہ مائدہ میں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یقین اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آج اسلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شدت پسند مذہب ہے اور جنگ کو پسند کرنے والا مذہب ہے، اور یہ کہ اسلام نعوذ باللہ طاقت سے اور تلوار کے زور سے پھیلا، اور اسلام کے مخالف ہر مذہب کے خلاف، جو بھی اسلام کے مخالف مذہب تھا یا دوسرے مذاہب تھے، ان سب کے خلاف اسلام نے تلوار اٹھائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام پر اس اعتراض کا بھی رد فرمایا ہے آیت کے اس حصے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، جن کی باتیں خدا تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہیں، ان کے تو دشمنوں سے یہ سلوک ہونے چاہیے کہ کسی بھی طرح ان پر زیادتی نہ ہو۔ جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کا جواب بھی زیادتی سے نہیں دینا۔ بس ایک مسلمان، وہ حقیقی مومن جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں اپنوں اور غیروں میں ہر ایک سے بھرپور تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور گناہوں اور زیادتی کے کاموں سے بیزار ہے، اور کبھی ایسے کاموں میں تعاون نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ اپنی عبادتوں کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ جو نمازیں نیکی کے کاموں میں روک بن رہی ہوں، زیادتی کے کاموں میں مددگار ہوں، تقویٰ سے آری ہوں، وہ صرف دکھاوے کی نمازیں ہیں۔ ان نمازوں اور عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایسی نمازیں پڑھنے والوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فویل للمصلین، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہم جو زمانے کے امام کو مان کر اسلام کے احکامات پر چلنے کا عہد کی تجدید کرتے ہیں، ہم میں سے کسی سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ مسجد میں عبادت کے لیے آئے، اس مقصد کے لیے آئے جس کے لیے مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور پھر گناہوں اور زیادتیوں میں ملوث ہو جائے۔
بس یہاں کے رہنے والے احمدیوں کو اس علاقے کے لوگوں کے ان تحفظات کو بھی دور کرنا ہوگا۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ جہاں تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں وہاں مخالفتیں بھی تیز ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے مخالفت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے علماء کی طرف سے احمدیت کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت پر ڈاکہ مارنے والے ہیں، جبکہ احمدی ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتم النبیین پر سب سے بڑھ کر یقین کرنے والے ہیں، اور یہ فہم و ادراک ہمیں آپ کے عاشق صادق نے دیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی بھی مخالفت کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، اسی طرح غیر مسلم مقامی لوگ اسلام کی اپنے ذہن میں بنائی ہوئی غلط تصویر کی وجہ سے فکر مند ہو کر ہم سے زیادتی کرتے ہیں۔ کچھ ویسے ہی ریسسٹ لوگ ہیں جو غیر قوموں کے غیر ملکیوں کے خلاف ہیں، ان کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ہم تو ہر طرف سے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں۔ پرسوں رات بھی یہاں مسجد کی دیوار پر جو غلط الفاظ لکھے گئے یا پینٹ وغیرہ پھینک کر گند کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اسی دل میں بٹھائی ہوئی دشمنی کا نتیجہ ہے یا جو اسلام کے خلاف غیر مسلموں میں ہے۔ بس ہم نے ہر قسم کے لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے ہیں، اور وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہماری باتیں خالصتاً للہ ہوں گی، جب ہم مسجد کی تعمیر کے مقصد کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس میں آپس میں بھی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اظہار پایا جائے، آپس کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس طرح بنایا جائے کہ ہر دیکھنے والا کہے کہ یہ آپس کی محبت اور بھائی چارہ اس جماعت کا ایک خاص وصف و خاصہ ہے۔ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آنے کے حکم کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ایک جماعت کا نظارہ پیش ہو، ایک وجود بن جائیں سب، اور آپس کی محبتیں بڑھیں اور رنجشیں دور ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے دوسرا نہیں، کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے اور دوسرا نہیں، تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقتور سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضرور ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے
اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے اور تمام عادتوں پر رحم اور ہمدردی، پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کریں، پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق و نعمت اخوت یاد دلائی ہے۔ اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت یہاں قائم کرے گا۔ بس یہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کہ تقویٰ کو دنیا میں دوبارہ قائم کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے عباد الرحمن کا خالص گروہ بنائیں۔ بس ہماری خوشی صرف مسجد کی تعمیر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ مخلصین لہ الدین پر عمل کرتے ہوئے حقیقی عبد بننے میں۔ اس مادی دور میں جبکہ ہر طرف مادیت کے حصول کے لیے، دنیا داری کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ معیار حاصل کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے والا بناتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حقیقی اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، جہاں غیر مسلم بھی اسلام قبول کر کے عباد الرحمن بن رہے ہیں، وہاں مسلمانوں میں بھی مسلمان بھی بدعتوں سے دور ہٹ کر حقیقی اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کی بیعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ حقیقی اسلام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں پیش فرماتے ہیں۔ پرسوں کی ڈاک میں میں ایک خط دیکھ رہا تھا، ایک ازبک احمدی کا، جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کہ نیک فطرتوں کو کس طرح جماعت کا حصہ بناتا چلا جا رہا ہے اور بدعات سے پاک کر رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ازبک زبان میں انہوں نے لکھا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ وہ زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے ہم مکمل بے خبر حال میں رہے ہیں۔ آج کے دن تک وہ الفاظ جو انسان نے کبھی نہ سنے تھے، مثلا یہ باتیں کہ وفات شدگان پر قرآن خوانی کرنا، وہ اپنی بدعات کا ذکر کر رہے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ تسلیم کرنا وغیرہ۔ لیکن صبر و تحمل سے ہم نے ان کتب کا مطالعہ کیا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جو ان کی زبان میں ابھی چند ایک جو لٹریچر مہیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جوں ہم پڑھتے گئے ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں روشنی اور نور داخل ہو کر ہمیں طاقت دیتا گیا۔ الحمدللہ ان کتب کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم تو لمبے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہت ہی دور جا چکے تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنے لیے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ جماعت سے لی گئی الہی قوت اور نور ہمارے پورے بدن میں سرایت کر جاوے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلی بدعتوں بھری زندگی سے، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلی بدعتوں بھری زندگی سے ہم نے چھٹکارا پا لیا، الحمدللہ۔ لیکن اگر لکھتے ہیں اپنے گاؤں کا نقشہ کہ ہمارے گاؤں کے گلی کوچوں میں نکلیں تو انہیں بدعتوں میں گرفتار انسانوں کو، انہی بدعتوں میں گرفتار انسانوں کو دیکھیں گے۔ بس نئے آنے والے کس طرح چھٹکارے پا رہے ہیں، اور ہمیں خاص طور پر بہت کوشش کرنی چاہیے، جیسا میں نے ذکر کیا بہت سے بزرگوں کی اولادیں ہیں کہ اپنے اندر سے بدعتوں کو دور کریں، ظاہری رسم و رواج کو دور کریں،
صرف زمانے کی رو میں نہ بہتے چلے جائیں، نہیں تو یہ نئے آنے والے آگے نکلنے والے ثابت ہوں گے۔ لکھتے ہیں کہ یہ خط آرٹیکوف نامی خاندان سے ہے، 68 سال کا ہوں، رسول جان اپنا نام لکھ رہے ہیں کہ ہم سب اہل خانہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح موعود آ چکے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمیں گواہی دینے والوں کی صف میں شمار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی درخواست دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ نسلوں میں علماء اسلام اور مسلمان ڈاکٹر پیدا کرے، جب ان کے ہاں ڈاکٹروں کی بھی کمی ہوگی تو علماء وہ پیدا کرے۔ علماء تو پہلے بھی ان کے ہیں، ان کے نام نہاد، لیکن وہ حقیقی علماء پیدا کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ جو حقیقی عباد الرحمن ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات پر چلنے والے ہوں، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ تو ان کے بارے میں یہ کون صاحب تھے، وہاں کے مبلغ نے تعارف لکھا ہے کہ موصوف احمدیت کے سخت مخالف تھے، ان کا بیٹا پہلے احمدی ہو گیا اور یہ مخالفت کرتے رہے، بلکہ اس کو دھمکیاں دیتے رہے کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا، لیکن 2008 میں خلافت جوبلی کے جلسے میں شامل ہو گئے کسی طریقے سے، اور اس جلسے کے دوران ہی ان پہ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بیعت کر لی، اور اب وفا میں کہتے ہیں، وہ لوگ لکھتے ہیں کہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ایک حضرت مسیح علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے صدقے ہی ایک خاص عشق ہو چکا ہے۔ احمدیت سے پہلے کہتے ہیں جب ہماری بحث ہوتی تھی تو حضرت مسیح علیہ السلام سے شدید نفرت ان کو تھی، لیکن اب یہ حال ہے کہ سیدنا مسیح موعود کے عاشق صادق اور فدائی ہو چکے ہیں۔ جب ان کو شروع میں جماعتی کتب دی گئیں تو بہت اعتراض کرتے تھے، اور اب یہ حال ہے کہ اسلامی اصول کی فلاسفی کا اس وقت ترجمہ ہوا تو کہتے ہیں پہلے میں نے ایک دفعہ پڑھی، پھر مجھے سمجھ آئی، پھر دوسری دفعہ پڑھی تو مجھے اور سرور حاصل ہوا، اب میں تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے نئے آنے والوں کے ایمان کی حالت، ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے لوگ، یہ بھی رشین ملکوں میں شمار ہونے والی ایک اسٹیٹ ہی ہے، کہ وہ وقت آئے جب ہم حضرت مسیح کے الہام کو یہاں بھی پورا ہوتے دیکھیں کہ ریت کے ذروں کی طرح احمدیت میں نظر آئے ہمیں۔ بس اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے حقیقی اسلام کا دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ابھی ہماری مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ تبلیغ کی بھی کھل کے اجازت نہیں ہے، لیکن اور تعارف بھی احمدیت کا اچھی طرح نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے جگ کی مہار اس طرف پھیر رہا ہے، خود لوگوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور احمدیت کی فتح بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں سے ہی ہونی ہے۔ ہمیں جو دنیا کے ان ملکوں میں رہتے ہیں، مغربی ممالک میں، یہاں مذہبی آزادی بھی ہے اور عبادت کرنے میں بھی کوئی روک نہیں، ان ملکوں کے رہنے والوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، جو تو جن رشین اسٹیٹس کو میں نے ذکر کیا اور بعض دوسرے مسلمان ملکوں کا بھی جہاں ہمیں آزادی سے تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی پابندیوں اور روکوں کو بھی دور فرمائے اور وہ بھی آزادی سے مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہونے والے بن سکیں، اپنی مسجدیں بنانے والے بن سکیں۔ یہاں میں نے مذہبی آزادی کا ذکر کیا ہے ان ملکوں میں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے قانون نے کونسل اور ہمسایوں کو ایسے اختیارات دیے ہوئے ہیں جن سے اگر وہ چاہیں تو کسی بھی عمارت کی تعمیر میں روک ڈال سکتے ہیں۔ یہاں کی مسجد کی تعمیر میں بھی کونسل کی طرف سے پہلے اجازت ملنے کے بعد میں روکیں ڈالی گئیں، اور اس وجہ سے مسجد لیٹ بھی ہوئی، اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کے احمدیوں کی دعاؤں کو میں سمجھتا ہوں قبول فرمایا اور سنا، اور عدالت نے جب یہ عدالت میں مقدمہ گیا تو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، بلکہ مقدمہ کے تمام خرچ بھی کونسل پر ڈال دیا۔ بس اس طرح یہاں کے احمدیوں کو
جس سے یہاں عدالت سے انصاف ملا، تو ان احمدیوں کو بھی بہت زیادہ عدالت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی کہ اس فضل پر شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے مزید جھکنے والا بننا چاہیے، اس مسجد کا حق ادا کرنا چاہیے حقیقی اب بن کے اللہ کا۔ اس کے لیے باقاعدہ شکر گزاری کے لیے باقاعدہ مسجد میں 5 وقت یہاں نمازیوں کو آنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں ٹھہرا رہتا ہے جس میں کہ اس نے نماز پڑھی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں، اور پھر ان کی دعاؤں کے ساتھ ایسے لوگوں کی اپنی دعائیں بھی شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کا رحم مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحم کے حاصل کرنے والے بنتے ہیں۔ آخر میں مسجد کی تعمیر کے بارے میں بھی جو مجھے معلومات دی گئی ہیں ان کا بھی مختصر ذکر کر دوں۔ کچھ ذکر تو شروع میں ہو گیا کہ کس طرح یہ مسجد بنی اور عمارت کو تبدیل کیا گیا، دفتری عمارت کو۔ اس کی خرید پر اور تعمیر پر تقریباً 9 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے، میرا خیال ہے حوصلوں کی 2 جماعتوں نے، یہی مجھے بتایا گیا کہ زیادہ تر خرچ اٹھایا، اور ریجن نے بھی بعض جگہوں سے دوسری جماعتوں نے بھی چندے دیے ہوں گے۔ اگر صرف حوصلوں کی اور فیلتم کی جماعتوں کو شمار کیا جائے تو 200 کے قریب یہاں چندہ دہند بنتے ہیں۔ کل تعداد تو ان کی 600 ہے، تو اس نے یہ خرچ اٹھایا اور مسجد بنائی۔ اگر ریجن کو بھی شامل کر لیا زیادہ سے زیادہ 400 کے قریب بن جائیں گے، پھر بھی یہ کافی بڑی رقم ہے۔ جو بھی صورتحال ہو، بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانی دی ہے جماعت نے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور خاص طور پر 6 اشخاص ایسے ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جنہوں نے تقریباً 2,80,000 کے قریب قربانی کی ہے۔ ایک نے 1 لاکھ سے اوپر ادائیگی کی، باقی نے 20,000 سے لے کے 50,000 کے قریب تک۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ آخر پر پھر یاد دہانی کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مسجد کا حق اس کی تعمیر سے یا 10, 20, 50,000 یا لاکھ پاؤنڈ کی قربانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مقصد کبھی اس طرح حاصل نہیں ہوگا۔ اصل مقصد اس کو آباد کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور آبادی بھی ایسی جو خالصتاً للہ ہو، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہو، اور مسجد سے باہر نکل کر بھی اس عبادت کا ایسا اثر ہو کہ خدا تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنیں، نیکی اور تقوی میں ترقی کرنے والے بنیں۔ اور یہی چیز ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والا بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کی بھی تعریف کرتا ہوں۔ آج کل پاکستان میں تو روز ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہی ہیں، انڈیا میں بھی حیدرآباد دکن میں ہماری مسجدوں پر غیروں کی نظر ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہاں مسلمان بھی کافی تعداد میں ہیں اس لیے ان کے شور سے حکومت بھی کچھ ان کے زیر اثر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر